اس ویڈیو میں مضمون یونیورسٹی ڈیز کو پڑھا جائے گا۔ یونیورسٹی ڈیز یعنی یونیورسٹی کے دن۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ I passed all the other courses that I took at my university، یعنی جتنے بھی میں نے کورس وغیرہ لیے تھے یونیورسٹی میں وہ میں نے پاس کر لیے، ان میں کامیاب رہا۔ But I could never pass botany، لیکن میں کبھی بھی باٹنی میں پاس نہیں ہوا۔ یہ جو مضمون ہے یہ علم نباتات یعنی پودوں وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے۔ This was because all botany students had to spend several hours a week in a laboratory looking through a microscope at plant cells۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باٹنی کے طالب علم تھے وہ کئی گھنٹے لگانے پڑتے تھے ایک ہفتے کے اندر ان کو لیبارٹری کے اندر، جہاں وہ خوردبین کی مدد سے پودوں کے سیلوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ اینڈ آئی could never see through a microscope، اور میں کبھی بھی اس خوردبین کے ذریعے دیکھ نہیں پایا۔ I never once saw a cell through a microscope، مجھے کبھی بھی اس خوردبین کے ذریعے کوئی سیل نہیں دکھائی دیا۔ This used to enrage my instructor، اور یہ بات جو ہے میرے جو استاد تھے ان کو بہت غصہ دلاتی تھی۔ enrage یعنی وہ غصہ کھا جاتے تھے اس بات پہ۔ He would wander around the laboratory, pleased with the progress all the students were making in drawing the involved, and so I'm told۔ پہلے اس حصے کو سمجھ لیتے ہیں کہ he would wander around یعنی ادھر ادھر پھرنا۔ He would wander around the laboratory, pleased with the progress all the students were making، یعنی جو انسٹرکٹر صاحب تھے وہ اس لیبارٹری کے اندر ادھر ادھر گھومتے پھرتے بڑا خوش ہوتے باقی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کام کی رفتار کو دیکھ کر کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو ڈرا کر رہے تھے یا بنا رہے تھے کہ جس کو وہ اس خوردبین کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ اینڈ سو آئی ایم ٹولڈ، مجھے یہ بتایا گیا یا بتایا جاتا، انٹرسٹنگ اسٹرکچر آف فلاور سیلز، کہ پھولوں کے جو سیل تھے ان کی ساخت جو ہے بڑی دلچسپ تھی، یعنی دیکھنے میں بڑے دلچسپ وہ لگ رہے تھے جس طرح سے وہ بچے ان کی ڈرائنگ بنا رہے تھے، جب تک کہ until he came to me، جب تک کہ وہ میرے پاس آتے، یعنی وہ تعریفیں کرتے آتے بچوں کی ڈرائنگ کی جب تک کہ یا اسٹوڈنٹس کی ڈرائنگ کی جب تک کہ وہ مجھ تک پہنچتے۔ I would be just، اور میں محض standing there، وہیں کھڑا رہتا۔ I can't see anything، I would say، مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا، میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا، میں اس طرح سے کہتا۔ He would begin patiently enough، اور وہ بڑی ہی یعنی بڑے صبر سے وہ پھر یوں کہنا شروع کرتے یا مجھے بتاتے explaining how anybody can see through a microscope، کہ کس طرح سے کوئی بھی شخص خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، یعنی اس امر کو وہ سارا تفصیل سے بتاتے میری مدد کے لیے۔ بٹ ہی وڈ آلویز اینڈ اپ ان اے فیوری، لیکن وہ بالآخر ان کی اس بات کا اختتام غصے پر ہی ہوتا۔ claiming that I could too see through a microscope but just pretended I couldn't، اور وہ پھر یہ دعویٰ کرتے کہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں اس خوردبین کے ذریعے، میں محض یہ دکھاوا کر رہا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ It takes away the beauty of flowers anyway، یہ بات یوں بھی پھولوں کی جو خوبصورتی ہے اسے چھین لیتی ہے۔ I used to tell him، میں انہیں بتاتا تھا۔ We are not concerned with beauty in this course، میں یعنی وہ پھر آگے سے یہ جواب دیتے کہ ہم یہاں خوبصورتی سے متعلق کوئی کام نہیں کر رہے یا اس سے متعلق نہیں پڑھ رہے۔ He would say، وہ کہتے we are concerned solely with what I may call the mechanics of flowers، ہم محض صرف پھولوں کی یعنی ہمارا تعلق جو ہے وہ محض پھولوں کی میکینکس تک محدود ہے، یعنی جس سے مراد ہے کہ اس میں جو مختلف اس کے حصے ہیں اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں، اسے میکینکس کہتے ہیں۔ Well I would say I can't see، well یعنی کہ میں اس طرح سے پھر انہیں کہتا کہ بہرحال میں انہیں کہتا میں نہیں دیکھ پا رہا۔
anything, کچھ بھی یعنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا. try it just once again, he'd say. اور پھر وہ کہتے کہ ایک مرتبہ دوبارہ کوشش کرو. and I would put my eye to the microscope and see nothing at all. اور پھر میں اپنی آنکھ جو ہے خوردبین پر رکھتا اور پھر مجھے کچھ بھی نہ دکھائی دیتا. except now and again a nebulous milky substance. البتہ کبھی کبھار مجھے ایک جالا سا دکھائی دیتا، مجھے کبھی کبھار ایک دودھیا سے مادے کی طرح سے جو دکھتا تھا مجھے. a phenomenon of maladjustment، یعنی یہ ایک طرح کا مسئلہ تھا. میل ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہوا یعنی جب کسی چیز کو درست طریقے سے یا ٹھیک طریقے سے اپنی جگہ پر نہیں رکھا گیا ہوتا یا سیٹ نہیں کیا گیا ہوتا. یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ جو اس کو ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خوردبین کو اس نے ٹھیک سے اپنی جگہ پر سیٹ نہیں کیا ہوا تھا. تو یہ دراصل اصل مسئلہ تھا، فینومینا تھا. You were supposed to see vivid, restless clockwork of sharply defined plant cells. یعنی اگر اسے درست طریقے سے سیٹ کر کے اس میں سے دیکھا جائے تو نظر تو یہ آنا چاہیے تھا کہ وہاں پر بالکل شوخ اور ہلتے ہوئے اور بالکل جس طرح گھڑی ہوتی ہے اس طرح سے، یعنی اس شکل کے نمایاں قسم کے جو پودوں کے سیل ہوتے ہیں وہ دکھائی دینے چاہیے تھے. اگر اس مائکروسکوپ جو ہے یا خوردبین کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک ہوتی تو تب ہی اس طرح سے دکھائی دے پاتا. I see what looks like a lot of milk. جو مجھے دکھائی دیتا وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کہ بہت سا دودھ وہاں پڑا ہوا ہے. I would tell him، میں انہیں اس طرح سے بتاتا. This he claimed was a result of my not having adjusted the microscope properly. تو پھر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ نہیں ٹھیک سے دیکھ پا رہا، اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنی خوردبین کو ٹھیک سے سیٹ نہیں کیا ہوا، جگہ پر نہیں رکھا ہوا. So he would readjust it for me or rather for himself. تو پھر وہ اس کو میرے لیے درست کر کے دکھا دیتے یا پھر خود اپنے لیے. اینڈ آئی ووڈ لک اگین اینڈ سی ملک. لیکن پھر بھی جب میں اس میں سے دیکھتا تو مجھے وہی دودھ ہی دکھائی دیتا. Cells this time, aren't we? Yes sir, I said. تو گویا اس کے استاد پھر آگے سے اس طرح سے کہتے کہ یہ سیل ہیں کیا، یعنی کہ گویا وہ سیل کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سیل ہیں، کیا ہم نہیں ہیں؟ معاف کیجیے گا، وہ خود سے یہ کہتا اور پھر ساتھ ہی جواب میں کہتا کہ یس سر، جی ہاں سر، میں اس طرح سے کہتا. یا ممکن ہے یہ بات اس کے ٹیچر ہی اس سے کہتے کہ یہ دیکھو کہ کیا یہ واقعی سیل نہیں ہے. یہ بات اتنی واضح نہیں ہے یہاں، لیکن آگے پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے مزید کہ اسٹوڈنٹس ٹو دا رائٹ آف می اینڈ لیفٹ آف می اینڈ ان فرنٹ آف می ور سینگ سیلز. تو گویا جیسا کہ وہ جو وہاں پر باقی کے طالب علم تھے دائیں ہاتھ اور بائیں جانب کو اور اس کے سامنے، وہ دیکھ پا رہے تھے سیل. واٹس مور they were drawing pictures of them in their notebooks. اور اس سے بھی بڑھ کے وہ تو ان کی تصویریں بھی بنا رہے تھے اپنی اپنی نوٹ بکس میں. Of course I didn't see anything. بے شک میں نے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا یا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. We'll try it. تو لہٰذا اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی جب اس نے کہا کہ یقینی طور پر میں نے کچھ نہیں وہاں دیکھا، مجھے یعنی دکھائی نہیں دیا، پھر بھی میں نے یس سر کہا. یقیناً یہ جو جملہ ہے اس کے ٹیچر نے ہی اس سے کہا کہ دیکھو اب یہ سیل خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ جو مائکروسکوپ ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جانے کے باوجود بھی ٹیچر کو یا باقی اسٹوڈنٹس کو گو کہ وہ سیل دکھائی دے رہے تھے، وہ ان کی تصاویر بھی بنا رہے تھے، لیکن پھر بھی لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. We'll try it. ہم کوشش کریں گے. The professor said to me. میرے پروفیسر نے، مجھے ٹیچر نے اس طرح سے بولا، گرملی یعنی بڑے افسوس کے ساتھ یا اداسی کے ساتھ. With every
adjustment of the microscope known to man. یعنی آج تک انسان نے جتنی بھی اس کی سیٹنگ وغیرہ سیکھی ہے خوردبین کی، اس میں سے ہر ایک کو ہم ٹرائی کر کے دیکھیں گے. As God is my witness، جیسے خدا میرا گواہ ہے، I'll arrange this glass so that you see cells through it or I'll give up teaching. اور پھر وہ یہاں تک کہتے کہ میں اس شیشے کو درست کرنے کی کوشش کروں گا اس حد تک کہ تم اس میں سے دیکھ سکو، ورنہ تو میں اپنا یہ ٹیچری کا شعبہ ہی چھوڑ دوں گا. ان 22 years of botany، یعنی باٹنی کا یہ جو علم ہے یا اس کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں 22 سال ہو چکے تھے. یعنی وہ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ان 22 سالوں میں باٹنی پڑھاتے ہوئے he cut off abruptly for he was beginning to quiver all over. انہوں نے بالکل اپنا جو جملہ ہے بیچ میں ہی رہنے دیا، یعنی اسے چھوڑ کر وہ جلدی سے، معاف کیجیے گا، چونکہ اس وقت وہ ایک طرح کی ان پر رکت سی طاری ہو گئی تھی، یا ان کا جو ہے جسم کانپنے لگا تھا. لائک لائنل بیری مور، جو کہ ایک امریکی اداکار تھے، تو اس کی طرح سے گویا وہ کانپنے لگتے. اینڈ ہی جینورلی وش ٹو ہولڈ آن ٹو ہز ٹیمپر، اور وہ حقیقی معنوں میں یہ خواہش کر رہے ہوتے اس وقت کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں. ہز سینسز، معاف کیجیے گا، his scenes with me had taken a great deal out of him. یعنی ان کے جو میرے ساتھ اس طرح یہ سین چلتے تھے، یعنی وہ مجھے آ کر اس طرح سے دکھانے کی کوشش کرتے، اس خوردبین کو سیٹ کرتے اور پھر وہ اس طرح سے غصہ کھا جاتے، یعنی یہ خاصا ان کا جو ہے غصہ اس ذریعے سے نکلتا تھا، یا ایک طرح سے ان کی بہت اس میں محنت لگتی. So we tried it with every adjustment of the microscope known to man. لہٰذا ہم نے ہر طرح کی وہ کوشش کر کے دیکھی کہ کس طرح سے خوردبین کو سیٹ کیا جائے، جو کہ آج تک انسان نے دریافت کی ہوگی یا استعمال کی ہوگی. with only one of them did I see anything but blackness or the familiar lactile opacity. اور ان کوششوں میں سے یا طریقوں میں سے صرف ایک کے ذریعے مجھے تھوڑا کچھ، یعنی تھوڑا بہت کچھ جو نظر آیا، وہ بھی محض یا تو کالا کالا سا کچھ ہوتا تھا، یا پھر وہی جانی پہچانی سی وہ دودھیا سی جو ایک دھندلی سی کوئی شکل اس کو دکھائی دیتی تھی. اینڈ دیٹ ٹائم آئی سو، اور پھر اس وقت میں نے دیکھا، ٹو مائی پلیزر اینڈ امیوزمنٹ، جس سے مجھے بہت لطف اور خوشی ملی، اے ویریگیٹڈ کانسٹلیشن آف فلیکس، مجھے دکھائی دیا ایک بہت ہی رنگ برنگی سی ایک جھرمٹ جو ہوتا ہے، جس طرح سے بہت سے نقطوں یا ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا، دھبے اور اسپیکس، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے جو نقطے سے ہوتے ہیں، اور ڈاٹس اسی طرح سے دھبے وغیرہ، وہ اسے دکھائی دیے. دیز آئی ہیسٹلی ڈرو، اور پھر جلدی جلدی میں نے انہیں بنا لیا، یعنی کاغذ پر نقل کر لیا. دی انسٹرکٹر نوٹنگ مائی ایکٹیویٹی، اور جب انسٹرکٹر تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے. کیم فرام این adjoining ڈیسک، ساتھ ہی ایک ڈیسک تھا جس پر سے وہ میرے پاس آئے. A smile on his lips، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. eyebrows high in hope، ان کی بھویں جو ہیں وہ امید میں تن گئیں. he looked at my cell drawing، اور انہوں نے میری وہ سیل کی بنی ہوئی تصویر دیکھی. what's that، انہوں نے کہا یہ کیا ہے. he demanded، انہوں نے مطالبہ کیا. with a hint of squeal in his voice، اور پھر ان کی آواز میں جو ہے تھوڑا سا ایک چلاہٹ سی تھی، یعنی وہ ہلکا سا جیسے چلا رہے ہوں. دیٹس واٹ آئی سو، اور پھر میں نے کہا آئی سیڈ، اور میں نے آگے سے کہا یہی تو میں نے، یعنی جو یہ وہ ہے جو مجھے دکھا ہے یا مجھے دکھائی دیا. میں نے کہا یو ڈڈنٹ یو ڈڈنٹ یو ڈڈنٹ، اور اس پر وہ ایک طرح سے تلملا اٹھے، اور پھر انہوں نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا نہیں تم نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا. ہی اسکریمڈ، اور وہ چلائے. لوزنگ کنٹرول آف ہز ٹیمپر انسٹنٹلی، اور پھر یکدم ان کا پارا جو ہے وہ آپے سے باہر نکل گیا، شدید غصہ کھا گئے. اینڈ ہی بینٹ اوور اینڈ squinted into the microscope، اور پھر انہوں نے جھک کر اس خوردبین کے اندر جھانکا. his head snapped،
up اور پھر ان کا سر جو ہے انہوں نے جھٹکے سے اوپر اٹھایا. That's your eye, یہ تو تمہاری آنکھ ہے. He shouted, وہ چلائے. You fix the lens so that it reflects, اور تم نے اس جو شیشہ ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ وہ عکس دکھا رہا ہے. You've drawn your own eye, یعنی تم نے اپنی آنکھ بنا لی ہے. تو بالآخر ہر کوشش ناکام رہی اور یہ مضمون جو ہے یہاں مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.